ایک آدمی کا بڑا بچہ انتہائی قابل تعریف اور شاندار انڈرسٹڈی تھا، لیکن اس کا زیادہ جوان بچہ بھی اسی طرح حقیر تھا۔ جس وقت نتائج کا دن آیا، والد صاحب اس سے زیادہ نوجوان بچے کے پاس گئے اور کہا کہ تم اس وقت کس وجہ سے تیار نہیں ہو؟ تمہیں احساس نہیں ہے کہ ہمیں تمہارا نتیجہ لینے کے لیے آج تمہارے اسکول جانے کی ضرورت ہے؟ بچے نے کہا، ابو، مہربانی فرما کر مت جائیں، میں اکیلا جا رہا ہوں، میں احسن کے طور پر قابل ستائش ہوں، تاکہ اب خوشی سے میرے ساتھ کلاس میں جائیں، رب کو بھی اسی طرح ذلیل کیا جائے گا۔ باپ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ بچے، میں یہ مان کر کم پرواہ نہیں کر سکتا کہ تمہارا انجام بھیانک ہے، میں تمہارا باپ ہوں اور ہر حال میں تمہارے ساتھ رہوں گا، اور تم کس وجہ سے مایوس ہو رہے ہو؟ اب اور احسن کے درمیان کتنا اچھا مقابلہ ہے، اور واقعی کرہ ارض پر کسی بھی دو افراد کی آپس میں کسی قسم کی دشمنی نہیں ہے۔ بھرا ہوا نظر آنے لگا تھا، لیکن کیا اللہ نے بانس کا بیج بنا دیا تھا کہ بڑی وضاحت نہیں کی؟ جس مقام پر گھاس کا بیج لگایا گیا تھا، اس کے اگلے 1 گھنٹے میں پوری دنیا سبز نظر آتی تھی، اور جب بانس لگایا گیا تھا تو سال کے لیے کچھ نظر نہیں آیا تھا، پھر اس کے بعد کا سال بھی اسی طرح گزرا اور کوئی پودا تیار نہیں ہوا۔ جیسا کہ ہو سکتا ہے، کیا اللہ نے بانس کو بے مقصد بنایا تھا یا اس کا بیج دینا چھوڑ دیا تھا؟ اس مقام پر جب بانس کا پودا حقیقت کے 2 سال بعد بڑا ہوا، یہ چھوٹا، بے طاقت تھا۔ پھر بھی جب بانس کا پودا تیار ہوتا ہے تو وہ کتنا لذت بخش لگتا ہے، اتنا لمبا، اونچا اور ٹھوس، پھر سوڈ کے ٹکڑے اس کے قریب سے کیا ملتے ہیں؟ لہذا ایک اور دوسرے کا تضاد غیر ضروری اور فضولیت کی مشق ہے۔ اس نے اپنے بچے کو کم عمری میں ہی واقعی ایک اہم مثال دکھائی کہ دنیا کے مینوفیکچرنگ پلانٹ میں کوئی بھی چیز بے معنی نہیں ہے، اور کسی کی کسی دوسرے شخص سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ ہر کوئی منفرد ہے اور بالکل ایک دوسرے جیسا نہیں ہے۔ ان خطوط پر ہر کوئی اس دنیا میں ایک قیمتی قسم کو بھرتا ہے، اور جو لوگ اپنے بچوں میں اس قسم کے مقابلے بوتے ہیں، اس کی سخت پیداوار وہ نفسیاتی خرابی کی قسم ہے جب تک وہ برداشت کرتے ہیں۔ ان کی زندگی کا خاتمہ کرتے رہیں۔ اللہ سب کو بصیرت سے نوازے۔ اسٹیو پیشہ کو کون نہیں جانتا؟ ایپل کے پیچھے آرگنائزر۔ ایپل وہ تنظیم ہے جس کے آئی فون کو ہم خود کو کسی بڑی چیز کے طور پر دیکھتے ہیں۔ سیارے پر سب سے زیادہ فروخت ہونے والا ٹیلی فون آئی فون ہے۔ اسٹیو آکیاپیشنس نے 1976 میں میک قائم کیا۔ میک مجموعی طور پر انتہائی مشہور اور قابل ذکر تھا، اور اس کے ٹیلی فون اور پی سی ہر ایک کاریگر کا بنیادی مقصد ہوا کرتے تھے۔ ایسے حالات میں اسٹیو نے ایک غلطی کی اور اس نے ایک ایسی چیز بنائی جو کسی بھی طرح کے تخیل سے ذہن کے اس فریم میں کام نہیں کرتی تھی۔ یہ 1985 کی بات ہے، اس کی اپنی تنظیم نے اسے گروپ سے نکال دیا۔ یہ وہی ہے جو پوری دنیا جانتی تھی۔ اپنے بارے میں مایوسی محسوس کرنے یا اپنی تقدیر اور شرمندگی پر رونے کے بجائے، اسٹیو آکیپیشنز نے ایک اور تنظیم قائم کی۔ اس نے اپنی نئی تنظیم نیکسٹ شروع کی اور اس پر جھک گیا۔ اس نے کبھی بھی میک کی طرف پیچھے موڑ کر نہیں دیکھا، اور اس کی مسلسل کوشش رنگ لائی۔ 1997 میں جب میک بہت سی مایوسیوں کا سامنا کر رہا تھا، اس نے اسٹیو آکیپیشنز کی نئی تنظیم نیکسٹ کو بلایا اور اس کے ساتھ بات چیت کی۔ اسٹیو نے آکیپیشنز کو اپنا پرانا کام واپس دے دیا، اور اس کے بعد اسٹیو نے آئی فون، آئی پیڈ اور آئی پوڈ جیسی اشیاء بنائی اور بھیج دیں۔ آج ایک بچے کی گرفت میں ایک آئی پیڈ ہے، اور ہر آدمی آئی فون پہنچا کر خوشی محسوس کرتا ہے۔ یہ اسٹیو آکیپیشنز کے شوقین کام اور چالاکی کی وجہ سے قابل فہم ہے۔ یہ اسٹیو کے رویے کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ اس نے اپنی تنظیم کو تسلیم نہیں کیا اور اپنی بمباری والی شے کی مکمل ملکیت مان کر اپنی غلطی کو تسلیم کیا۔ اس موقع پر جب اس کی تنظیم نے اسے ایک بار پھر روزگار کا موقع فراہم کیا، اس نے اپنی ناک نہیں موڑی، پھر بھی اس بات پر غور کیا کہ اس کے اپنے اور پوری تنظیم کے فائدے میں کیا۔ اس مقام پر جب ایک فرد اپنے بارے میں اور پورے گروہ کے بارے میں سوچتا ہے، تو اس مقام پر کامیابی یقینی طور پر اس کے دل میں اترے گی۔ ہر ایک کو ساتھ لانے کی مسلسل کوشش کرے۔